آج اس موضوع کے بارے میں ہم بات چیت کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے ترکی کے صدر اور رشیا کے صدر کے درمیان بہت اہم ترین ایک ملاقات ہوئی 29 ستمبر کو۔ یہ ملاقات رشیا میں ہوئی۔ آج ہم اس میٹنگ کے بارے میں بات کریں گے۔ دونوں ملکوں کے درمیان کبھی اچھے تعلقات ہوتے ہیں تو کبھی برے تعلقات ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ان دونوں ممالک کے جو لیڈران ہیں وہ بیٹھ کے کسی نہ کسی مسئلے کا جو ایک حل ہوتا ہے وہ نکال لیتے ہیں۔ آج ہم اسی بارے سے بات کریں گے۔ ہمارے سے بات کرنے کے لیے موجود ہے سی ای او اسٹریٹجک انالیسس گروپ محمد بلال افتخار خان۔ آپ پاکستان کے اندر اسٹریٹجک افیئرس کو لے کے کافی سارا کام کر رہے ہیں، آپ نے کافی سارے میڈیا گروپس کے ساتھ کام کیا۔ اس کے علاوہ آپ اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے جو ہے کافی سارے جو افیئرس انٹرنیشنل افیئرس وہ پاکستانی عوام تک بہت اچھے طریقے سے پہنچا رہے ہیں۔ السلام علیکم سر، امید کرتا ہوں آپ بالکل خیریت سے ہیں۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ، اللہ کا بہت کرم۔ آپ سنائیں؟ الحمدللہ سر، میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ سر بہت اہم ترین میٹنگ ہوئی 29 ستمبر کو رشیا میں، دونوں لیڈران آ کے بیٹھے، بات چیت ہوئی۔ سر آپ اس میٹنگ کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور آپ کے پاس کیا خبر پہنچی ہے اس میٹنگ کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے کہ ٹرکش صدر رجب طیب اردوان جو ہیں وہ بیلنس چاہ رہے تھے کرنا تاکہ ٹرکی زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے بٹوین یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ رشیا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ جب انہوں نے رشیا سے S-400 لیے تو جاتے جاتے ٹرمپ ان کے اوپر پابندیاں لگا گیا، اور اس سے پہلے ان کو جو امریکن نئے جہاز ہیں جو F-22 غالباً، ان کے پروگرام سے جو ہے نکال دیا گیا ترکی۔ تو ابھی بھی جب یہ یو این او میں گئے تو ان کا خیال یہ تھا کہ وہاں پہ بائیڈن سے ملاقات ہو جاتی ہے تو اس بائیڈن کی ملاقات کو یہ استعمال کریں گے جب ان کی پیوٹن کے ساتھ ہوگی ایز اے لیوریج۔ لیکن جی وہاں پہ جا کے حالانکہ انہوں نے بیان دیا کہ یہ کرمیا کو جو ہے کبھی بھی جو ہے ایکسیپٹ نہیں کریں گے ایز اے رشیا کا پارٹ، اور جو ہے یہ ساتھ دیں گے یوکرین کے موقف کا، اس کے باوجود کوئی امریکنز کی طرف سے کوئی پازیٹیولی ان کو جو ہے ٹریٹ نہیں کیا گیا، جس کو انہوں نے کیا نام ہے ایز اے سنب لیا۔ اور اگر آپ ٹرکش میڈیا کو دیکھیں تو وہ بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ نیٹو کا ممبر ہونے کے باوجود جس طریقے کا سلوک اس کے ساتھ رکھا جا رہا ہے ٹرکی کے ساتھ، تو یہ ایکسیپٹیبل اتنا نہیں ہے۔ اور آپ کو میں بتا دوں کہ ہمیشہ ٹرکی، کیونکہ ایک آپ کو پتہ ہے کہ فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے ایک بڑی طاقت تھی اور کئی 100 سالہ ان کی جو ہے حکومت تھی سلطنت عثمانیہ کی، خلافت عثمانیہ کی، اور اتحادیوں نے ان کو شکست دی تھی فرسٹ ورلڈ وار کے اندر۔ لیکن ٹرکس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہوئی کہ یہ کسی کے زیر تسلط نہیں گئے، اور مصطفیٰ کمال اتا ترک کی جو قیادت کے اندر ان کی جو ایک وہ آزادی تھی، اقتدار اعلیٰ جو تھا، وہ کبھی کسی کے انڈر نہیں جا سکا۔ تو ایک ان کا اسٹریٹجک کلچر بھی ہے جو 500-600 سال کی ان کی حکومت ہے، مختلف آپ کو پتہ ہے کہ افریقہ، ایشیا اور یورپ کے کافی حصے کے اوپر ٹرکس کی حکومت تھی، اسلامی ریاست تھی اور سلطنت ریاست عثمانیہ تھی۔ تو اس کی وجہ سے ایک تو ہمیں دیکھا کہ آلدو یہ یورپ کے ساتھی تھے، لیکن یورپ کے اندر سے امریکہ کی طرف سے ایک حسد یا ایک وہ خار کا ایلیمنٹ جو ہے وہ بھی نظر آتا ہے۔ مثلا سائپرس کے ایشو پہ ہم نے دیکھا کہ سائپرس میں جس وقت گریکس سپریوٹس، گریک جو ریاست کی مدد سے ترک سپریوٹس کے اوپر مظالم کر رہے تھے اور کوئی ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، اور جب ٹرکی نے انٹروین کیا تو آج تک وہ ٹرک ریاست جو ہے سائپرس کی اس کو کسی نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ تو یہ ایک ہمیں چیز نظر آ رہی تھی۔ دوسری طرف رشیا کے ساتھ بھی جو تعلقات ہیں ٹرکی کے، اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں تو یہ ایک دوسرے کے مخالف ہی رہے ہیں۔ تو آج کیونکہ ٹرکی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ سیدھا سیدھا جو ہے اپنے مفادات کی خاطر یا تو امریکہ اور یورپ کے ساتھ دشمنی مول لے سکے یا وہ ادھر لے سکے، تو اپنے مفادات کی خاطر ایک کوشش کی جا رہی تھی کہ ایک بیلنس کیا جا سکے رشینز کو ان کے ساتھ۔ مثلا رشین سے جہاں پہ F-22 جو ہے F-22 ہی ہے نا، F-22 فائٹرز جو ہیں وہ ان کے اوپر انویسٹ کیے $1.4 بلین، تو دوسری طرف جو ہے S-400 بھی جو ہے رشیا سے لیے جا رہے ہیں۔ تو یہ متضاد قسم کی نظر آ رہی ہے۔ پھر اگر ہم دیکھیں جیو اسٹریٹجیکلی دیکھیں تو آپ دیکھ لیں کہ اس وقت سیریا کے اندر ایٹ آڈ ہے ٹرکی جو ہے رشیا کے ساتھ۔ ٹرکی کے اندر اس وقت جو ہے تقریباً 4 بلین کے قریب جو ہے
جو ریفیوجیز ہیں سیرین وہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور اسی وجہ سے جو بہت برے طریقے سے اکانومی کے اوپر جو ہے برا اثرات ڈال رہے ہیں. تو بالکل ٹرکی یہ چاہتا تھا کہ سیریا کے اندر نادرن ایریا کے اندر کچھ حصے آزاد کروا کے جو ہے وہاں پہ ہی ان کو بسایا جائے, اور انٹرنیشنل جو ایڈ ہے اور دنیا کے جو لوگ ہیں جو ممالک ہیں وہ وہاں پہ جو ہے ان سیرین جو ریفیوجیز جو ہیں ان کو ایڈ دیں, تاکہ ترکی کے اوپر اتنا اثر جو ہے ان کی موجودگی سے نہ پڑے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس بڑی تعداد سے جب سیرین وہاں پہ موجود ہیں تو ٹرکی کی اکانومی کے ساتھ ساتھ معاشرت کے اندر بھی جو ہے ان کی سوسائٹی کے اوپر بھی اثرات پڑ رہے ہیں. پھر اسی طریقے سے آذربائیجان کے معاملے میں آپ دیکھتے ہیں کہ ٹرکی اور رشیا جو ہے ان کے دو مختلف موقف نظر آ رہے ہیں. لیبیا کے اندر بھی مختلف موقف ہیں, اور سب سے بڑھ کے یہ جو میں نے پہلے کہا جو ٹرکش جو صدر ہیں انہوں نے اقوام متحدہ میں بھی کہا یوکرین کے اوپر بہت بڑی ڈس ایگریمنٹس ہیں, اور رپورٹس کے مطابق جو ہے اپنی ڈرون ٹیکنالوجی شیئر کر رہا ہے جو ٹرکی ہے کرنے جا رہا ہے یوکرین کے ساتھ, اسی طرح پولینڈ کے ساتھ, جبکہ یوکرین کے ایک حصے کے اوپر جو ہے کرمیا جس کا کو کہا جاتا ہے وہاں پہ رشینز جو ہیں وہ قابض ہیں, اسی طرح لیبیا کے اندر ہے. تو مختلف مقامات پہ مختلف ڈس ایگریمنٹس ہیں, اسی طرح امریکہ کے ساتھ مختلف ڈس ایگریمنٹس ہیں. مثلا امریکہ بھی جو ہے لیبیا کے اندر ڈس ایگریمنٹ ہے. پھر امریکہ جن کردوں کو استعمال کر رہا ہے عراق کے اندر, اور جن کو استعمال کر رہا ہے وہ جو اس کے الائی ہیں سیریا کے اندر, وہ ٹرکی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ 9/11 سے پہلے کے کئی یعنی کہ دہائیوں تک سے جو ہے PKK نام کی ایک دہشت گرد تنظیم جو ہے ٹرکس اس کے خلاف لڑ رہے تھے, لیکن امریکہ ان کو جو ہے سپورٹ کر رہا ہے, اسرائیل ان کو سپورٹ کر رہا ہے. اسی طریقے سے جو سائپرس گیس کے حوالے سے ایک پرابلم ہے امریکہ کو جو ہے ٹرکی کے ساتھ, کیونکہ ان کی جو وہ ایسٹ میڈیٹرینین پائپ لائن جو گزرنی ہے اس کے درمیان میں رکاوٹ ہے, کیا نام ہے ٹرکی کی موجودگی. تو یہ جو ملاقات ہوئی بیسیکلی اس میں ایردوان کی طرف سے جو اس وقت انالیسز آئے ہیں یہ تھا کہ اگر تو UN کے اندر جو ہے کہ سائیڈ لائنز کے اندر کوئی ملاقات ہو جاتی, کوئی فوٹو آپس ہو جاتا, تو اس کو وہ یوز کر سکتے تھے پیوٹن کے ساتھ ملاقات میں ایز اے لیوریج, لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. اس وجہ سے جو یہ ملاقات ہوئی, آپ کو یاد ہوگا کہ سوچی فارمیٹ جب سے شروع ہوا ہے تو یہ ملاقاتیں ہوتی تھی 6-8 گھنٹے کی, لیکن اس دفعہ جو ملاقات ہوئی ہے وہ تقریباً 2 گھنٹے 45 منٹس کی ہوئی ہے, جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ کافی معاملات میں ڈس ایگریمنٹس بھی موجود ہیں. لیکن ٹرکی کو یہ ہو گیا کہ پہلے جو وہ بیلنس رکھنا چاہ رہا تھا شاید وہ بیلنس نہ رہ سکے. امریکہ نے اور جو یورپ ہے اس نے یہ شاید فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ٹرکی کو سنپ کرنے کی کوشش کریں گے, اس لیے وہ رشیا کے ساتھ جو ہے تعلقات, جہاں پہ میں یعنی کہ جو میری سوچ ہے وہ یہ ہے کہ رشیا بھی جانتا ہے کہ ٹرکی کے ساتھ اس کی دوستی نہیں ہو سکتی ہے, کیونکہ ہسٹوریکل بیگیج اور جو معاملات کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. لیکن دونوں ممالک یہ چاہتے ہیں کہ دونوں کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بہتر رہیں, تاکہ دونوں اپنے مفادات کو لے کے آگے بڑھ سکیں اور کسی قسم کی اریٹیشن نہ پیدا ہو جو اس جو اسٹریٹجک گیم کے اندر جو ہے ایک دوسرے یعنی کہ ٹرکی کے لیے بھی مصیبت کا پرابلمز کریٹ کرے اور رشیا کے لیے بھی کرے. اس لیے جن چیزوں پہ آپ نے دیکھا کہ ایگریمنٹ, مثلا انہوں نے کہا جہاز کے انجن بنانے کے اوپر جو ایردوان کی طرف سے یہ پتہ چلا کہ ایگریمنٹ ہوا ہے, اسی طریقے سے بحری جہازوں کے حوالے سے ایگریمنٹ ہوا. تو یہ ایگریمنٹ اس چیز کو دیکھیں کہ دونوں آپ نے پہلے S-400 کا بھی ذکر کیا, اب آپ یہ بھی ذکر کر رہے ہیں ڈیپ ڈیفنس کوپریشن کے حوالے سے, تو اس حوالے سے بات چیت ہوئی ہے. لیکن سر ابھی جب پہلا وہ سیٹ لے رہے تھے S-400 کا تو بھی امریکہ کی جانب سے کچھ پابندیاں لگا دی گئی ترکی پر, کچھ ناراضگی کا اظہار کیا گیا, بائیڈن نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا, امریکن جو ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے کافی ساری ناراضگیوں کا اظہار کیا ہے. تو ایک دفعہ پھر سے یہ کام کرنے جا رہا ہے ترکی, دوسرا سیٹ لینے جا رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی جو ڈیفنس کوپریشن ہے اس کو بڑھانے جا رہا ہے. سر ڈو یو تھنک کہ اس کے بعد اور مسئلے مسائل ہیں رشیا اور ترکی کے لیے آگے چل کے مزید؟ وہ تو مسئلے رہیں گے. دیکھو امریکہ کے ساتھ بھی جو مسئلے تھے, جو اس کے ساتھ بھی مسئلے تھے, وہ بیسیکلی میں بار بار ایک اپروچ کی بات کرتا ہوں, اسٹریٹجک کلچر کی جو اپروچ ہے اس اپروچ کے مطابق اگر آپ جو الیٹ ہے ٹرکی کی اس کی جو ذہن کا مطالعہ کریں, اس کے کلچر کا مطالعہ کریں, تو وہ تو نہیں جھکیں گے جہاں پہ ان کے کور جو ہیں انٹرسٹ ہیں, کیونکہ انہوں نے غلامی نہیں دیکھی بلکہ کئی 100 سال سے انہوں نے حکومت دیکھی ہے, اور برے حالات میں بھی ان کی سوورینٹی جو ہے وہ ایک حد تک محفوظ رہی ہے. اس لیے جہاں تک کور پھر ہسٹوریکل ایک بیگیج بھی ہے,
جو ان کا اس کے ساتھ بھی ہے اور یورپ کے ساتھ بھی ہے, رشیا کے ساتھ بھی ہے اور یورپ کے ساتھ بھی ہے. تو ہم دیکھیں گے کہ ورکنگ ریلیشن شپس جو ہیں دونوں قائم کرنا بہت بہتر سمجھیں گے, یعنی کہ کوشش کریں گے. لیکن جہاں تک بات ہے کہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ ہو جانا, مثلاً رشیا کے ساتھ کبھی بھی کمپرومائز نہیں ہوگا آذربائیجان کے معاملے میں. اسی طریقے سے جو ہے یہاں پہ اگر یوز آف فورس ہوگا جو رشیا نہیں ابھی تک کر رہا ہے ادلب کے معاملے میں سیریا کے اندر, وہ بھی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا. تو اس لیے دونوں ممالک جو ہیں ان کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے, وہ کوشش کریں گے درمیانہ رستہ اپنائیں جس کے اندر دوسرے کو فنڈ کیے بغیر, ایک حد سے زیادہ فنڈ کیے بغیر جو ہے اپنے مقاصد جو ہیں وہ حاصل کیے جا سکیں. رشیا کو یقیناً اس بات کا بھی ادراک ہوگا کہ امریکہ جس طریقے سے ٹریٹ کر رہا ہے ٹرکی کو, تو ٹرکی کو اس وقت ضرورت ہے اور وہ چاہے گا کہ رشیا کے ساتھ, اور اس چیز کو سمجھتے ہوئے ضرور رشیا اپنے مفادات کے اوپر نیگوشیٹ کرنے کے لیے تھوڑا سا زیادہ پاور رکھے گا. جبکہ ٹرکی کو بھی یہ پتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ خلاف ہو چکی ہے, اتنے اچھے اب ریلیشن نہیں رہے ہیں, نیٹو میں ہوتے ہوئے اس کے ساتھ ستیلوں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے. اس لیے وہ اپنی مضبوطی کو قائم رکھنے کے لیے وہ یہ نہیں چاہے گا کہ رشیا کی طرف سے مزید جو ہے تھریٹ جو ہے نا وہ ڈیولپ ہوں. تو اس وجہ سے دونوں چاہیں گے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اگر بہت زیادہ خوشگوار تعلقات نہ صحیح تو ایک حد تک خوشگوار تعلقات دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ قائم رکھیں. جی سر, میں آپ سے ایک اور سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اب اگلی اسٹریٹجی کیا اردوغان کی, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جو امریکہ کے پاس گیا اردوغان, وہاں جا کے کہا جی آپ ہمیں مدد کریں کابل ایئرپورٹ لینے میں, لیکن کوئی مدد سامنے نہ آئی. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ بائیڈن کے ساتھ جو ہے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں, حالات خراب ہو چکے ہیں, کبھی وہ بیان دیتے ہیں کبھی یہ بیان دیتے ہیں. تو کیا سر کیا نئی اسٹریٹجی ہے, کیا اب یہ اسٹریٹجی ہے کہ واپس رشیا کی جانب جایا جائے؟ دیکھو اران, انہوں نے تو کہا ہے کہ یا تو 1.4 بلین ہمیں واپس کر دو یا ہمارے جہاز ہمیں واپس دو, تو جہاز تو واپس ملنے سے رہے. اور امریکہ جو ہے وہ ضرور چاہے گا کہ وہ جتنا زیادہ پریشر ڈیولپ کر سکے, کیونکہ ان کی ایسٹ میڈیٹرینین پائپ لائن, پھر اس کے بعد نیٹو کو جو ایک خفت ہے, خاص طور پہ فرانس ہو گیا اور اس طرح کے دوسرے ممالک, گریس ہو گیا, جن کو ایک خفت ہے لیبیا کے حوالے سے, وہ جو ہے ایک اچھا نہیں شو کر رہے. وہ چاہ رہے ہیں کہ ترکی کو روکا جائے, کیونکہ ماضی کے اندر آپ کو پتہ ہے جو سلطنت عثمانیہ تھی تو ویانا تک جو ہے اس کا قبضہ تھا, تو یورپ کے اندر جو ہے ایک وہ پرانی یادیں بھی موجود ہیں, ٹھیک ہے نا. تو مجھے نہیں لگ رہا کہ اب یہ معاملات صحیح کی طرف جائیں گے. لیکن جہاں تک ٹرکی کی جو اسٹریٹجک آزادی کی بات ہے, تو میرا نہیں خیال کہ اردوان ہو یا اردوان کے بعد کوئی اور آ جائے, کوئی بھی اس کے اوپر جو ہے وہ کمپرومائز کرنا پسند کرے گا. جس طرح سائپرس کے معاملے میں 70 سے ٹرکی کھڑا ہوا ہے, اسی طرح باقی بھی جو مفادات ہیں جن کو ٹرکی سمجھتا ہے کہ میرے کور مفادات ہیں, ان کے اوپر مشکل ہی ہے کہ کسی قسم کی کمپرومائز کرنے کے لیے کوئی بھی رجیم جو ہے ٹرکی پہ جس کی حکومت ہو وہ تیار ہو. جی سر. سر ایک عام خیال یہ پایا جاتا ہے کہ عام خیال بھی ہے, حقیقت بھی ہے کہ اردوغان اور پیوٹن آپس میں اتنے اچھی ان کی دوستی نہیں ہے, جیسے ابھی آپ نے بھی ذکر کیا. دونوں کے درمیان جو ہے کبھی نہ کبھی کسی بھی مسئلے پر, ہم نے دیکھا جب آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ چل رہی تھی, دونوں ایک مختلف پیجز پر تھے, ایک ساتھ نہیں کھڑے تھے. لیکن پھر بھی کچھ ایسے معاملات آتے ہیں جہاں یہ دونوں ایک جگہ کے بیٹھ جاتے ہیں, پھر ان کے درمیان ڈسپیوٹس ہوتے ہیں. تو سر ایسی کیا چیز ہے کہ آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ رشیا اور ترکی کے حالات آگے چل کے ان دا فیوچر تھوڑے سے کیا خراب ہو سکتے ہیں یا واپس اپنی اسٹیبل کنڈیشن میں رہیں گے؟ دیکھو دونوں کے مفادات کا ٹکراؤ تو ہے مختلف ایشوز کے اوپر. جہاں تک میرا خیال ہے کہ دونوں یہ چاہیں گے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک حد سے زیادہ جو ہے وہ حالات خراب کرنے کی کوشش نہ کریں, اور خوشگوار ایک لیول برقرار رہے, جہاں پہ مثلا سوچی کا جو فارمیٹ ہے, بیسیکلی جو آپ کو یاد ہوگا 2015 میں رشین جہاز گرائے تھے ٹرک ایئر فورس نے, وہ گرائے تھے اس کے اندر سیریا کی ٹیریٹری کے اندر ہی وہ جہاز گرے تھے, لیکن ایک فلیئر اپ ہوا تھا. تو اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ یہ آج سے 1.5 سال پہلے جب اسد رجیم نے دوبارہ شروع کیا اوفینسو ٹورڈز ادلب, تو ٹرکس نے جو حال کیا تھا جس میں ان کے جرنیل بھی مارے گئے, جو جہاں سے ایک ریپیوٹ پیدا ہوئی تھی ٹرکش ڈرونز کی,
تو ادھر بھی پھر ایک حد پہ آ کے رشیا کو روکنا پڑا تھا کہ اس سے آگے آپ نہ جاؤ. پھر ایک ایگریمنٹ ہوا تھا. اب رشینز کہتے ہیں اس ایگریمنٹ کے مطابق یہ جو سیف زون بنایا گیا تھا وہاں سے HTS اور دوسری جو تنظیمیں ہیں ان سے پاک کرنا تھا. اب رشینز کہتے ہیں کہ ترکی نے ویسے نہیں کیا. اس وجہ سے دباؤ ضرور اس کے اوپر ڈالا جا رہا ہے, لیکن ابھی بھی رشیا اس طریقے سے سامنے آتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ جہاں پہ کوئی کلیش ہو. تو ظاہری بات ہے ایک خطے کے اندر رہنا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ مفادات ہیں, چاہے کوئی لو لاسٹ نہ بھی ہو, لیکن ان مفادات کے لیے خاص طور پہ جب ٹرکی امریکہ سے جدا ہو رہا ہے, دور ہو رہا ہے, نیٹو سے دور ہو رہا ہے, تو کبھی بھی رشیا یہ نہیں چاہے گا ایک حد سے زیادہ وہ پش کرے ٹرکی کو. اور اگر آپ دیکھیں بھی آپ نے افغانستان کی بات کی تھی تو ایک حالات خراب, سینکشنز لگ چکی تھی, تو ٹرکی کا خیال یہ تھا کہ اگر تو کابل ایئرپورٹ مل جاتے تو اس سے امریکن سے کچھ, ایک تو ان کی اکانومی جو لیرا گر رہا ہے تو تھوڑے سے پیسے آ جائیں گے, دوسرا امریکہ کے ساتھ یہ جو ٹیک اوور ہے کابل ایئرپورٹ کا وہ حالات کو بہتر کرنے پہ ہوگا. لیکن پھر جس طریقے سے امریکہ نے بغیر کسی کو بتائے بھاگنا پسند کیا افغانستان سے, تو اس کے بعد وہ چانس چلا گیا. اور اس کے بعد جب امریکن ایک ٹپیکل سرمایہ دار قوم ہے اور جب وہ ضرورت نہیں رہی تو اس سائٹ پہ سختی آنی شروع ہو گئی, جس کا ایک مظاہرہ ہم نے بھی یہ UNO کے اندر جو جنرل اسمبلی کا اجلاس تھا اس میں بھی دیکھا. تو ٹرکس کو بھی یہ پتہ ہے. لیکن پھر میں کہوں گا کہ ٹرکی کا کیونکہ ایک ہسٹوریکل, ایک کلچرل ان کا جو ہے ایلیٹ کی کچھ کلچر بن چکا ہے, اس وجہ سے جہاں تک ان کی بنیادی حقوق جو ہوں گی, مطلب فوجی گورنمنٹ تھی پرو امریکن جس وقت سائپرس پہ ہوا تھا, لیکن ٹرکی نے اپنا جو کور انٹرسٹ تھا ٹرک سائپریوٹس کے لیے انٹروین کیا اور کسی کو اس نے گھاس میں نہیں ڈالا. پورا یورپ جو ہے وہ گریک سائپرس کو مانتا ہے, اس کو نہیں مانتا ہے, لیکن وہ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ مدد کر رہے ہیں, کوآپریٹ کر رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں. تو یہ ایک ہمیں ٹرکش کلچرل جو ویلیو ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہوگا. جی سر بالکل, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں خصوصی وقت دیا انٹرویو کے لیے. جیسے کہ سر آپ نے کہا بھی کہ دونوں کے درمیان اتنے اچھے تعلقات نہیں رہتے, لیکن پھر بھی دونوں ٹیبل پہ آ کے بیٹھتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, لیکن بہت سے ایسے مسئلے ہیں دونوں ملکوں کے درمیان جس پہ دونوں ملک جو ہے ایگری نہیں کرتے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ آپ اپنی جو ایک اسٹریٹجک پالیسی ہے اس پہ کمپرومائز نہ کریں. اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو اردوغان نے کابل ایئرپورٹ لینے کی بہت زیادہ کوشش کی, لیکن اس کے اندر وہ ناکام رہے. لیکن پھر اب بعد میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ ترک اپنی سیکیورٹی پرووائڈ کر رہے ہیں اپنی ایک پرائیویٹ فرم کے ذریعے, تو انہیں عزت سے بلایا گیا. تو میرا خیال میں تھوڑا سا ویٹ کرنا چاہیے تھا اردوغان کو, نہ کہ جو انہیں ہزیمت اٹھانی پڑی انٹرنیشنل لیول پر وہ اس سے بچ جاتے. آگے آنے والے وقتوں کے اندر ترکی میں بھی الیکشن آ رہے ہیں, اس کے اندر بھی بہت ساری اب خبریں یہ ہیں کہ شاید اردوغان کا دوبارہ الیکشن جیت کے واپس آنا تھوڑا سا مشکل ہے. لیکن مجھ سمیت میرا بھی خیال ہے کہ شاید اردوغان جو ہے واپس اپنی وہ کیپیسٹی رکھتے ہیں کہ وہ واپس آئیں اور واپس آ کے جو ہے صدر کی کرسی پر بیٹھیں اور ترکی کو جو ہے مزید آگے لے کے چلیں. اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.